جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا، وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے معجزات عرض کروں گا کہ حضور کی زبان ایسی زبان ہے کہ جس زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جو جملہ حضور نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور اسی زبان سے قیامت کے دن حضور نے یہ فرمانا ہے، یہ عرض کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ امت میری ہے، اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے امت پہ مہربانی فرما دے۔ تو آئیں ذرا اس زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا کیا معنی ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی، کن کا معنی ہے ہو جا، ہو جا۔ تو حضور کی زبان ایسی ہے کہ بس حضور کی زبان ایسی ہے کہ جو جملہ یہاں سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی قبول فرماتا ہے۔ اس کی چند جھلکیاں جو صحابہ کرام نے دیکھیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے، ان کی خدا کے ہاں جو قدر و منزلت ہے اس کا پتہ چلے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کا بولنا میرا بولنا ہے۔ جو میرے محبوب زبان سے جملے نکالتے ہیں، کبھی حضور بولتے ہیں تو اس زبان سے قرآن نکلتا ہے، کبھی بولتے ہیں تو حدیث نکلتی ہے، کبھی حضور بولتے ہیں تو مصطفیٰ بولتے ہیں، کبھی اسی زبان سے خدا بولتا ہے۔ اس زبان کی اتنی شان ہے کہ اس زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض قرار دے دیا ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل ہیں، جو خانے کعبے جا سکتے ہیں، ان پر حج کرنا فرض ہے، ان پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے
عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صاحب استطاعت لوگوں پہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر؟ تو حضور چپ رہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا حضور کیا صاحب استطاعت پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر چپ رہے۔ تیسری بار انہوں نے سوال کیا تو سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چپ رہنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضور فرمانے لگے، اے میرے غلام، تیرا یہ سوال تھا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر؟ فرمایا اگر میری زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکل جاتا نا، نعم۔ کون سا جملہ؟ نعم۔ میں اتنا کہہ دیتا نعم، چونکہ تیرا سوال ہی ایسا تھا کیا ہر سال حج فرض ہے، میں کہہ دیتا ہاں، ہاں کا لفظ بول دیتا، تو پھر میری امت کے صاحب استطاعت لوگوں پر ہر سال ہی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اس لیے میں چپ رہا ہوں کہ صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک بار ہی حج فرض ہے۔ پتہ چلا ہے حضور کی زبان مبارک کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں جملے نکلنے والے کس شان اور کس عزت کے لائق ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر اتنا کہنے سے ہی ہر سال حج فرض ہو جاتا صاحب استطاعت لوگوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، ایک بندہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اس ہاتھ سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اے شخص دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ چونکہ اندر سے اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، وہ صحابیت کے درجے پہ فائز نہیں تھا، اندر سے منافق تھا، تو آگے سے اس نے بے ادبی کر ڈالی، کہنے لگا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ جملہ اس نے تکبر میں کہا، تکبر میں، حضور کے سامنے تکبر میں جملہ یہ کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آگے سے میرے آقا علیہ السلام کی زبان پہ کیا جملہ جاری ہوا؟ لستطاعتا، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کبھی کھا بھی نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں پھر مرد دم تک اس نے بڑی کوشش کی کہ میں دائیں ہاتھ اپنے منہ تک لے جاؤں، مگر مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وہ ہو کے رہی۔ وہ مرد دم تک دائیں ہاتھ اپنے منہ کے قریب کر سکا نہیں ہے۔ پھر حضور کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا، ایک شخص، وہ بھی اندر سے بے ایمان تھا۔ تو حضور اپنے انداز میں گفتگو فرماتے، تو حضور کی تو ہر ادائی بے مثال ہے، ہر دائی شان والی ہے، عظمت والی ہے، لیکن جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے اندر کھوٹ ہوتی ہے۔ تو اس نے حضور کی نقلیں اتارنی، اس نے منہ اپنا ٹیڑھا کرنا۔ تو ایک دن حضور کی زبان پہ جاری ہو گیا کن کذالک، اس نے حضور کے منہ کی طرف دیکھ کے اپنے منہ کا حلیہ جان کے بگاڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدس، حضور کا چہرہ تو گلاب کی طرح کھلا ہوتا تھا، حضور کا چہرے کی تو رب نے قسمیں کھائی ہیں، حضور کے حسن کی رب نے قسمیں کھائی ہیں، حضور کا چہرہ تو حسن و جمال کا پیکر تھا،
لیکن وہ اندر سے چونکہ بے ایمان تھا، وہ جان کے اپنے من کی پلیدی ظاہر کرتا، منہ ٹیڑھا کرتا۔ تو ایک دن حضور نے صحابہ کی کچہری میں اس کی طرف دیکھ کے یہ اتنا ہی کہا تھا، کن کذالکا، تو ایسے ہی ہو جا، کن کذالکا، تو ایسے ہی ہو جا۔ حضور کی زبان سے اتنا کہنے کی دیر تھی، اسی وقت اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، پھر مردے دم تک اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا، سیدھا نہیں ہوا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ پھر ایک شخص ہے، وہ حضور کی وحی لکھا کرتا تھا، مرتد ہو گیا، وحی لکھا کرتا تھا پھر مرتد ہو گیا، جانے لگا تو جاتے جاتے ایک جملہ بول گیا حضور کے سامنے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم ہے جتنا میں لکھ کے دیتا ہوں، جس طرح آج کے بھی کئی نام نہاد کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنا علم ہے جتنا میں لکھ کے دیتا ہوں۔ آگے سے حضور کی زبان پہ جملہ کیا جاری ہوا، ان الارض لا تقبلہ، تجھے مرنے کے بعد زمین قبول نہیں کرے گی، تجھے مرنے کے بعد زمین کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یقین کر لو اس زمین کا مالک اللہ ہے، اس کا محبوب ہے۔ تو حضور نے فرمایا مرنے کے بعد تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ وہ اہل کتاب میں چلا گیا، اہل کتاب کے ملک میں چلا گیا، مر گیا، لوگوں نے گڑھا کھودا، دفنایا، صبح دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا شاید اصحاب محمد کا یہ کام ہے۔ انہوں نے دوسرے دن گہرا گڑھا کھودا، دفن کیا، پھر آئے تو پھر وہ اس کا جسم باہر پڑا ہوا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا شاید اصحاب محمد کا کام ہے۔ انہوں نے تیسرے دن بہت ہی زیادہ گڑھا کھودا تاکہ اگر اصحاب محمد کا کام ہے تو وہ اس کی لاش کو باہر نکال نہ سکے، اتنی گہرائی کے اندر اسے جا کے نیچے کر کے دفن کر کے آئے۔ لیکن تیسرے دن دیکھا تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، مرنے کے بعد تجھے زمین قبول، اللہ اکبر۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جملے نکلنے والے اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حج کے موقع پر حضور نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے، مقام روحا آیا، وادی روحا کا مقام آیا۔ ایک بی بی صاحبہ نے دیکھا نا امام الانبیاء آ رہے ہیں، اس کے گھر میں بچہ تھا، وہ بیمار پیدا ہوا، ابھی بھی بیمار تھا۔ اس نے خیال کیا اللہ کے محبوب آ رہے، کیوں نہ ہو میں دم کرا لوں۔ اس کی خوش نصیبی دیکھیں، وہ باہر آئی بچے کو لے کر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہوا ہے، بیمار پیدا ہوا ہے اور ابھی بھی بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے دو۔ حضور نے اپنی سواری کے آگے بٹھایا اور کہا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول تجھے کہہ رہا ہوں، نکل جا۔ حضور کا اتنا فرمانا تھا، اس کا بیٹا اسی وقت تندرست ہو گیا، بالکل شفا یاب ہو گیا۔ وہ عورت گھر چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس آئے تو اسی مقام سے گزرنے لگے، عورت بنی ہوئی بکری لے کر آئی دم کرانے کے نتیجے میں کہ میرا بچہ صحت مند ہو گیا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کروں۔ وہ بنی ہوئی بکری لے آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی ہوئی بکری لے کر آئی ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک بازو مجھے پکڑاؤ۔ اگلے جو ہوتے ہیں نا جی، دو پاؤں، انہیں بازو کہتے ہیں، اور پچھلے پاؤں ہوتے ہیں۔
فرمایا ایک اس بکری کا بازو دو. حضور کی بارگاہ میں بازو دیا گیا. حضور نے نوش فرمایا. حضور نے فرمایا ایک بازو اور دو. اس نے پھر بازو پیش کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے نا بکری کے بازو دو ہی ہوتے ہیں، تو حضور نے آگے سے پھر فرما دیا اور بازو دو. کیا کرو؟ بازو اور پکڑاؤ. اللہ اکبر. وہ بی بی صاحبہ تھیں، لیکن تھوڑا سا ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ مجھے کہنے والے کون ہیں، مجھے کہنے والے کون ہیں، کون کہہ رہے ہیں. جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ بکری کا بازو اور پکڑاؤ، تو زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ حضور بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں. کیا حضور کو نہیں پتا؟ یہ تو ہر بندے کو ہی پتا ہے نا. لیکن خیال نہ رہا کہ یہ بات میں نے کرنی کوئی نہیں، لیکن منہ سے نکل گئی. تو حضور بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بی بی صاحبہ، اگر تم چپ رہتی، یہ نہ کہتی کہ بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں، میں مانگتا جاتا تو دیتی جاتی ہے، میں مانگتا جاتا تو دیتی جاتی ہے. بکری کے بازو ختم ہی کوئی نہ ہوتے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. حضور کی زبان کوئی عام زبان ہے؟ اللہ اکبر. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا معجزہ دیکھیں. سردی کا موسم ہے، شدت کی سردی پڑ رہی ہے، شدت کی سردی. اتنی سردی پڑی، فجر کی اذان حضرت بلال پاک نے پڑھی، ایک نمازی بھی مسجد میں نہ آیا. حیران کن بات ہے، حضور بھی تشریف فرمائے، بلال پاک بھی تشریف فرمائے، اور نمازی ایک بھی نہیں. میرے کریم نبی فرمانے لگے نماز کا ٹائم تو قریب ہے، نمازی ایک بھی نہیں. پتہ تو حضور کو بھی تھا وجہ کیا ہے. بلال پاک عرض کرتے ہیں حضور سردی بہت زیادہ ہے، شدت کی سردی ہے، اس لیے کوئی نمازی آ نہیں رہا، یہ وجہ بنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یہ جملے جاری ہو گئے، اذہب اللہم عنہم البردہ، اے اللہ سردی کو دور کر دے. سردی کو کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء. رب نے اتنی سردی دور کی کہ گرمی پڑنے لگی، گرمی پڑنے لگی. حضرت بلال پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا فرأیتہم یترحون فی الصبحات، شدید سردی تھی. مصطفیٰ کریم نے اتنا ہی کہا اے اللہ سردی کو دور کر دے، تو پھر منظر دیکھا کہ صحابہ اپنے ہاتھ میں پکھیاں لے کے ہوا دے کے آ رہے ہیں، پکھیوں سے اپنے آپ کو ہوا دے کے مسجد میں آ رہے ہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی، اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی نافذ حکومت پہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آگے. حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور مجھے سردی لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ سردی لگی ہوئی ہے. علی نے تو ایک چیز مانگی، مصطفیٰ نے دو عطا فرمائی. علی کے دل میں تھا کہ حضور میرے لیے بھی دعا کر دے میری سردی اتر جائے. تو حضور نے آگے سے دو دعائیں دے دی، اللہم اکفہی، اللہم اکفہی الحر والبردہ، اے اللہ علی سے سردی بھی دور کر دے گرمی بھی دور کر دے، سردی بھی دور کر دے گرمی بھی دور کر دے. پھر صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ علی شیر خدا شدید ٹھنڈ میں باریک پتلا لباس پہنا کرتے تھے. پتلے سے مراد ہے کہ جو گرمیوں والا ہے وہ نہیں جس سے جسم نظر آئے، پتلا لباس باریک لباس پہنا کرتے تھے. اور شدید گرمی کے اندر حضرت علی پاک، شدید گرمی جب ہوتی تھی تو اس وقت موٹا لباس پہنا کرتے تھے، موٹا. تو کسی نے کہا پیارے علی لوگ سردی میں موٹا پہنتے ہیں گرمی میں پتلا پہنتے ہیں، اور تمہارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، گرمی میں موٹا پہنتے ہو سردی میں باریک پہنتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے پیچھے مصطفیٰ کی دعا ہے.
یہ کمال مصطفیٰ کی دعا کا ہے۔ میں نے ایک چیز مانگی تھی، مصطفیٰ نے دو عطا فرما دی۔ میں نے عرض کی حضور سردی لگی ہوئی ہے، اب دعا کریں سردی دور ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی، اے اللہ علی سے سردی بھی دور کر دے، گرمی بھی دور کر دے۔ وہ زباں جس کو سب کن کی، اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام مشہور نہیں ہوا، لیکن جو حضور نے نام عطا کیا ہے وہ زمانے میں مشہور ہو گیا۔ وہ مشہور نام کیا ہے؟ حضرت سفینہ۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے پہ ساتھ ہیں، انہوں نے چادر بچھائی ہوئی ہے، عرض کرتے ہیں حضور آپ اپنا سامان اس پہ رکھ دیں، یہ خدمت کا موقع مجھے دیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں آپ کا سامان اٹھاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا نا حضور کا سامان اوپر رکھا گیا ہے، ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور اجازت ہو تو میں بھی نہ رکھ دوں۔ عمر نے عرض کی حضور میں بھی رکھ دوں، عثمان نے عرض کی حضور میں بھی رکھ دوں، سارے صحابہ نے رکھ دیا۔ جب چادر بھر گئی نا سامان سے، تو میرے آقا کی زبان سے یہ کلمات نکلے، یہ میرا غلام تو ہماری کشتی ہے سامان لے جانے والی۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا سامان اٹھایا کرتا تھا بمائے مشکل، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے مجھے کشتی کہا نا، میرے اندر اتنی طاقت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی، ایک اونٹ نہیں، دو اونٹ نہیں، تین اونٹ نہیں، چار اونٹ نہیں، پانچ اونٹ نہیں، 6 اونٹ نہیں، 7 اونٹوں کا سامان بیک وقت جو میرے اوپر رکھ دیتا میں اس کو اٹھا لیتا۔ کتنے اونٹوں کا سامان؟ 7 اونٹوں کا سامان میں اکیلے اٹھا لیتا جس دن مصطفیٰ نے مجھے کشتی فرمایا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی، اس کی نافذ حکومت پہ، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ عتیبہ ابو لہب کا بیٹا ہے، عتیبہ، اس نے حضور کی بے ادبی کی، حضور کی زبان سے نکلا اللہم سلط، اللہم سلط کلبم من کلاب النار، کلبم من کلابیکا، اے اللہ جنگل کے درندوں میں سے اس پر درندہ مسلط فرما۔ عتیبہ، اس نے حضور کی بے ادبی کی، حضور کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، ابو لہب تک پہنچے۔ اگرچہ ابو لہب کافر ہے، اسے یہ یقین تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں، وہ پورے ہو کے رہتے ہیں۔ تعصب کی بنا پر انہوں نے حضور کو نہیں مانا، ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے حضور کو نہیں مانا۔ ان کا اندر گواہی دیتا تھا کہ یہ وہ ہیں جن کی زبان سے جو کلمہ نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اس نے عتیبہ کو بڑا سنبھال کے رکھا، عتیبہ آگے پیچھے نہیں جانا، آگے پیچھے نہیں جانا۔ مسلمانوں کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ تیرے اوپر جنگل کا درندہ مسلط ہو، اور آج تک ایسا نہیں ہوا ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلا ہوا پورا نہ ہوا ہو، لہذا تم اندر رہا کرو۔ لیکن جو حضور کہہ دیں وہ بات ہو کے رہتی ہے۔ ایک وقت آیا مجبوراً اسے سفر پہ بھیجنا پڑا، ساتھ ابو لہب نے اسے بھی سمجھایا، سارے ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ دیکھنا اگر سفر کرتے ہوئے رات جنگل میں آ گئی تو اس کا دھیان رکھنا، اس کا دھیان رکھنا۔ انہوں نے کہا کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ چلتے چلتے رات جنگل میں آ گئی، مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے ہونے کا وعدہ آ گیا، رات جنگل میں آ گئی۔ سونے لگے، راہب کا عبادت خانہ ہے، اس نے آ کے کہا اس جنگل میں درندے بھی رہتے ہیں، دھیان سے سونا۔ ان کو فوراً وہ بات یاد آ گئی کہ ابو لہب نے کہا تھا کہ درندوں سے اسے بچا کے رکھنا، کیوں؟ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی زبان سے
نکلنے والا جملہ پورا نہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا، دائیں بائیں چاروں طرف خود سو گئے، ابو لہب کے بیٹے کو درمیان میں سلایا، بوریاں رکھ کے درمیان میں اوپر کر کے سلایا، اگر کوئی درندہ آئے بھی تو ہمیں نقصان پہنچائے، اس کی طرف نہ جائے۔ منظر کیا دیکھا، رات کو آیا شیر، داڑتا ہوا آیا شیر۔ مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو نکلا ہوا جملہ تھا اللہ نے کیسے پورا فرمایا۔ شیر آیا، اس نے پہلے سارے کافروں کو سونگا۔ کیوں؟ آج اسے کافر کی تلاش نہیں، آج اسے گستاخ نبی کی تلاش ہے، گستاخ نبی کی تلاش ہے۔ اس نے سب کو سونگا، چھوڑ دیا، اس نے چھلانگ لگائی، بوریوں کے پاس پہنچا، سونگا، گستاخ نبی کی بو آئی، اس نے فوراً اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسے جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ اس پہ مسلط فرما۔ دعا پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، ماں نے حضور کی بے ادبی کی، ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے آپ کی بے ادبی کی ہے اور اس نے کہا ہے یا گھر رکھ یا در رسول رکھ۔ حضور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، حضور یا تو میری ماں کے حق میں دعا فرمائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی ماں کو قتل کر دوں۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ میں ماں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں تیری ماں کے حق میں میں دعا کر دیتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جی ابو ہریرہ کہ بن مانگے حضور نے کہا تیری ماں کے حق میں دعا کر دیتا ہوں، دعا۔ حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے، کتنا حسین منظر ہے، اور صحابی کا کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ خیال آیا، دیکھتا ہوں حضور کی دعا پہلے گھر جاتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے گھر جاتا ہے۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے محمد۔ دعا مانگی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے دعا مانگی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے ہدایت کی دعا مانگی۔ پھر کیا منظر ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا گیا، صحابہ بھی راستے میں ملے، ابو ہریرہ خیر ہے؟ میں نے یہی بات کہی کہ حضور نے میری ماں کے بارے میں دعا مانگی ہے، میں خوشی خوشی سے جھوم جھوم کے گھر میں جا رہا ہوں۔ دروازے پہ پہنچے نا جی، دعا واقعی پہلے پہنچ چکی تھی، دعا پہلے پہنچ چکی تھی، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ ٹھہر جا، میں غسل کر کے بھی آ رہی ہوں۔ ماں نے غسل کیا، دروازہ کھولا اور ابو ہریرہ کو گواہ بنا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اے ابو ہریرہ میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، ابو ہریرہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، کیونکہ حضور نے جو کہہ دیا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ بولیے نا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جناب سراقہ حضور کا پیچھا کر رہے ہیں، 100 اونٹ کا اعلان ہو گیا جو مسلمانوں کے نبی کو گرفتار کر کے لائے یا شہید کر کے لائے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ جناب سراقہ بھی دوڑے، دوڑتے دوڑتے انہوں نے مصطفیٰ کریم کو پا لیا،
ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو عرض کی حضور سراقہ آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سراقہ آگے بڑھا، حضور کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو میرے آقا کی زبان پہ پتہ کیا جاری ہوا؟ حضور نے فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے، زمین کا مالک اللہ ہے، اس کا محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ پتھریلی زمین تھی، سخت زمین تھی، آج بھی پانی وہاں ہے ہی نہیں، سخت زمین ہے، لیکن حضور نے جو کہہ دیا، حضور زمین کو حکم دے زمین نہ مانے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین نرم ہو گئی، سراقہ کا گھوڑا اندر چلا گیا، پاؤں بھی اندر چلے گئے، سراقہ کا گھوڑا بھی صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ سراقہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائیں مجھے چھوڑ دیں، جو بھی پیچھے آپ کا پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے میں ان کو واپس بھیج دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں مجھے آپ چھوڑ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے زمین کو اجازت دے دی، اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا۔ خیال آیا، دل میں خیال آیا موقع بڑا سنہری ہے، 100 اونٹ ہیں، کیونکہ لالچ بھی دل میں آ گیا، 100 اونٹ ہیں، اگر پکڑتا ہوں تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، سنہری موقع ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر خیال آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے صرف ایک دفعہ ہی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا، حضور 100 بار کہیں تو 100 بار معجزہ ظاہر ہو، حضور 1000 بار کہیں تو 1000 بار معجزہ ظاہر ہو، حضور 1,00,000 بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو 1,00,000 بار منظر سامنے آئے گا۔ اس نے پھر ارادہ کیا، حضور نے زمین کو پھر حکم دیا، زمین اس کو پھر اندر لے گئی، اس نے پھر معافی مانگی۔ تیسری بار پھر اس نے یہ حرکت کی تو حضور سمجھ گئے کہ دل میں بس لالچ ہے اور کچھ نہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے کمال درجے کی مہربانی فرما دی، فرمایا سراقہ تم ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو؟ ارے میں تو تمہارے بازو پر کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں تمہارے بازو پر۔ حضور نے اتنی دور کی بات بتا دی۔ سراقہ فرماتے ہیں میرے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو گیا، زبان پہ پیار، کلمہ بھی جاری ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ وقت آیا فاروق اعظم کے دور کے اندر، حضرت سراقہ چارپائی پہ تھے، لوگ کہنے لگے پتہ نہیں سراقہ تمہاری زندگی کتنی رہ گئی ہے، فرمانے لگے جب تک کسرا فتح نہیں ہوگا سونے کے کنگن آئیں گے نہیں، میرے بازو پہ پہنائے جائیں گے نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا تھا سراقہ کسرا فتح ہوگا اور تمہارے بازو پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور میرا ایمان ہے مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی، مجھے موت۔ پھر واقعی وہ وقت آیا فاروق اعظم کے دور کے اندر ایران فتح ہو گیا، وہ کنگن آئے، فاروق اعظم نے اعلان کیا جاؤ سراقہ کو بلا کے لاؤ۔ اٹھ نہیں سکتے تھے، جب سنا فاروق اعظم بلا رہے ہیں خیال آیا مصطفیٰ کی حدیث پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، بستر سے اٹھے دوڑتے دوڑتے آئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ امیر المومنین نے کہا سراقہ اپنا بازو آگے کرو، سونے کے کنگن پہنائے گئے، ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے سونا حرام فرمایا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا جس نبی نے مردوں کے لیے سونا حرام فرمایا ہے اسی نبی نے سراقہ کے لیے جائز فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک کا فرمان کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو نبی تمہیں عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، جو عطا کرے وہ لے لو، جس کے لیے جو چیز عطا ہو جائے، جو حلال ہو جائے وہ لے لو۔ میرا محبوب ہے نا جی، محبوبوں کی باتیں تو مانی جاتی ہیں نا، محبوب کی بات مانی جاتی ہے۔ تو سرائقہ جو تھے
ان کی سواری زمین نے پکڑ لی۔ وجہ کیا تھی کہ امام الانبیاء نے کہا تھا اے زمین سریقہ کو پکڑ لے، وہ زبان جس کو سب کن کی اس کی نافذ حکومت پہ، بولیے نا ذرا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اسے آگے چلیں تو غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ ہے۔ حضور نے اپنے دور مبارک کے اندر بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑی جنگیں، اسلام جہاد سے غالب آیا ہے۔ سلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال پاک خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، جب بلال پاک کو مار پڑ رہی ہو اس وقت اسلام امن کا درس، جو مولانا جو مولوی حضرات کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، آج انہیں کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے، چپ کر کے بیٹھو، بیٹھے ہوئے۔ فلسطین والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ نہیں نہیں، اس وقت اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، جہاد کا درس دیتا ہے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، چارپائی پہ کوئی مر جائے گا، مرنا تو ہے ہی۔ اگر کسی کا جسم اسلام کے کام آ جائے، ایمان سے بتائیں کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی۔ کیا کسی کا وجود سرکار امیر حمزہ سے قیمتی ہے؟ امیر حمزہ کے جسم چھنی ہو گیا تھا۔ امام حسین سے کسی کا جسم قیمتی ہے؟ اونو محمد سے کسی کا جسم قیمتی ہے؟ جناب علی اکبر سے زیادہ کسی کا قیمت قیمتی ہے؟ وہ شہزادے ہیں اور حقیقت تانی شہزادے ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے اپنا وجود پیش کر دیا ہے۔ تو اسلام جب مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس، اسلام جہاد کا درس دیتا ہے، جہاد کا درس دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی عزت پائے گی، عزت پائے گی۔ جب جہاد کو چھوڑ دے گی ذلیل ہو جائے گی۔ اور میرے کریم نبی کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا کہ کافر مسلمانوں پر اس طرح جپٹ پڑیں گے، اس طرح جپٹ پڑیں گے جیسے تھوڑے سے کھانے پر بھوکے لوگ جپٹ پڑتے ہیں، تھوڑے سے کھانے پر زیادہ لوگ جپٹ پڑتے ہیں، کافر اس طرح مسلمانوں پہ جپٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، ہوں گے بہت زیادہ، ہوں گے۔ وہ تو 313 سامنے تھے یا 700 سامنے تھے یا 10,000 سامنے تھے، زیادہ سے زیادہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ اکرام کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی، کافر اس کے باوجود ان پہ جبڑ پڑیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، دل میں دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ ایمان سے بتائیں موت سے کون نہیں ڈرتا؟ دنیا کی محبت کس کے دل میں نہیں؟ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہیں موت نہ آ جائے۔ تو موت کا ٹائم تو مقرر ہے کہ نہیں؟ مقرر ہے نا جی، وہ آگے پیچھے ہو سکتا؟ اور اگر کسی کا وجود اسلام کے کام آ جائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے وہ بندہ زندہ نہ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ انسان جب پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے تو بہتر نہیں کہ اللہ کے راستے میں کٹ کے مر جائے، اللہ کے راستے میں کٹ کے مر جائے۔ اور جو شہید ہوتے ہیں نا جی، سب سے زیادہ مسلمان کو یہ ڈر ہے جب جسم چھنی ہو جائے گا، وجود ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس وقت تو اتنی شدید تکلیف ہوگی، نہ جانے بنے گا کیا۔ میرے نبی نے وہ بھی تسلی دے دی، حضور نے فرمایا شہید کو اتنا درد بھی نہیں ہوتا جتنا چونٹی کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اب چونٹی جسم پہ آئے تو آپ نے دیکھا ہے برائے نام معمولی سی چونٹی وہ کاٹتی ہے، ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، ہلکا سا۔
تو حضور نے فرمایا چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی درد، ادھر جسم چھنی ہوتا ہے، ادھر جنت کا نظارہ سامنے ہوتا ہے، جنت سامنے، اور مالک کو وجود جوڑتے ہوئے دیر ہی نہیں لگتی، وہ تو اتنا کہتا ہے کن ہو جا، جسم پھر سلامت ہو جاتا۔ تو غزوہ تبوک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ ہے، آخری غزوہ۔ اس کے بعد حضور نے کوئی غزوہ نہیں فرمایا۔ اس جنگ پر پتہ کتنے صحابہ تھے؟ اس جنگ پر صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس جنگ پر صحابہ کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ کتنی تھی؟ اونچا بولیں، 70,000۔ آخری غزوہ، 70,000 کے قریب صحابہ کی تعداد۔ کھانا کم ہو گیا، روٹیاں ختم ہو گئی، صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ حضور اجازت ہو تو اونٹ ذبح کر لیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، اجازت مانگی، میرے نبی نے اجازت دے دی۔ اونٹ ذبح کرنے کے لیے چھریاں تیز ہو رہی ہیں۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، فرمانے لگے او صحابہ یہ چھریاں کیوں تیز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ ہی بھوک سے بےتاب ہے، نڈال ہو رہے ہیں، کھانا کوئی نہیں ہے، کیا کریں؟ فرمایا اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اجازت ہوئی ہے؟ صحابہ کہنے لگے ہم اجازت لے کے آئے۔ امیر المومنین فرمانے لگے ذرا ٹھہرو، ایک دفعہ مجھے جانے دو۔ فاروق اعظم آپ دوبارہ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجازت دے دی ہے کہ اونٹوں کو ذبح کر لو؟ حضور نے فرمایا ہاں اجازت دے دی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور اس طرح اونٹ ذبح ہونے لگے تو اونٹ سواریاں تو کم پڑ جائیں گی، سواریاں تو جب کم ہوں گی تو پیدل چلنا پڑے گا۔ حضور آپ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ حضور میرا ایمان ہے سواریاں ذبح ہونے کے بغیر بھی آپ کھلا سکتے ہیں، تو حضور مہربانی ویسے ہی فرما دیں۔ حضرت عمر کی یہ ادا پسند آ گئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ روک آؤ، انہیں روک آؤ۔ صحابہ رک گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ایسا کرو جس کے پاس کوئی کھجور وغیرہ ہے وہ لے آئے، جس کے پاس روٹی کا کوئی ٹکڑا ہے وہ لے آئے۔ لو جی چند کھجوریں آ گئیں، روٹی کے ٹکڑے آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی یا اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دے، اس کھانے میں برکت ڈال دے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے دعا مانگی اے اللہ اس کھانے میں برکت دے دے۔ اتنے جملے کہنے کے بعد حضور نے فرمایا عمر اب سب کو بلاؤ اور ان سب کو کہو اپنے توشہ دان بھی بھر لو، سب کھانا بھی کھا لو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے میں نے منظر دیکھا، وہ جتنے بھی صحابہ تھے میں نے پہلے عرض کر دیے 70,000 کے قریب تھے، سب نے توشہ دان بھر لیے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جتنا کھانا پڑا ہوا تھا اس کھانے میں کمی واقعہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان ہے، کوئی عام زبان ہے؟ حضور کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو 10 سال حضور کے گھر میں رہے۔ کتنے سال؟ ایمان سے بتائیں حضور کی صحبت چند لمحے بھی نصیب ہو جائے اس کی شانیں نہیں بیان ہوتی۔
اور جس غلام کو 10 سال حضور نے اپنے گھر میں رکھ کے کھلایا ہو، پلایا ہو، تربیت فرمائی ہو، اس انس کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے، چھوٹے سے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ پکڑ کے لے آئی، حضور یہ میرا بیٹا ہے، ام سلیم یہ میرا بیٹا ہے انس، حضور میں آپ کی نوکری کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ اپنے خادم کے ہونے کے ناطے اسے قبول فرمائیں کہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرمایا، 10 سال حضور کے گھر میں رہے۔ جو حضور کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی نیکی کرے نا جی، حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرے کسی والے سے، حضور تو اسے بھی بڑی دعا دیتے ہیں۔ انس تو وہ ہیں جنہوں نے 10 سال نوکری کی ہے۔ عمر بن اخطب ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا تو پانی میں بال تھا، تو حضور پانی پینے لگے تو انہوں نے عرض کی حضور رکیے حضور رکیے، حضور رک گئے تو عمر بن اخطب نے نا وہ بال ہٹایا، بس وہ برتن پر بال لگا ہوا تھا اسے صرف اٹھایا اور سائڈ پہ کر دیا، ہٹا کے باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر! حضور کے ساتھ یار اتنا بھی کوئی پیار کرے نا، اتنا بھی پیار کرے، حضور سے اتنی بھی محبت کر دے، اتنا بھی تعاون کر دے، صرف بال اٹھایا ہے، صرف بال، اور میرے آقا علیہ السلام نے دعا دے دی، اللہم جمل ہو، اے اللہ عمر بن اخطب کو خوبصورتی عطا فرما، خوبصورتی عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی عمر 93 سال ہو گئی، 90 93 سال عمر ان کی ہم نے دیکھی ہے، حضور نے انہیں دعا دی تھی، اس دعا کا ثمرہ ہم نے دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں 20 سال سے اوپر تو سفید بال ہونے شروع ہو جاتے ہیں جی، تو دیکھیں نا حضور نے کہا تھا یا اللہ انہیں خوبصورتی عطا فرما۔ اتنی نیکی کی ہے، اتنی، جو حضور کے پیار میں لنگر بنائے، حضور سے محبت کا اظہار کرے، حضور کے نام پہ لنگر بانٹے، حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرے اور حضور کے ساتھ والہانہ محبت کرتا رہے، زندگی اس انداز میں گزارے، اس کے لیے حضور کی کتنی دعائیں ہوں گی۔ طائف والوں نے پتھر مارے تھے، حضور نے ہدایت کی دعا دی تھی۔ جو پتھر مارنے والوں کو ہدایت کی دعا دیں، محبت کرنے والوں کے لیے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنی دعائیں ہوں گی۔ تو وہ صحابی ہیں حضرت انس، 10 سال حضور کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے حضور نے کتنی دعائیں دی ہوں؟ جب جانے لگے نا تو آپ کی والدہ ماجدہ پکڑ کے لائیں، حضور نے فرمایا اجازت ہے، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ ماں نے عرض کی حضور میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیں۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا کون، یہ میں خود ہی کر دیتا ہوں، ان کا اعزازی طور پہ حضور نے فرمایا اے ام سلیم تم بتاؤ تمہارے بیٹے کے حق میں کون سی دعا کروں؟